تیسری نعمت، جب کوئی انسان پیارے پیغمبر کی کامل تابعداری کرتا ہے، کامل اتباع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں صلحاء، نیک لوگ، صالحین، بزرگوں کی محبت ڈال لیتا ہے۔ یہ پھر اپنا مقتدا صحابہ کرام کو مانتا ہے، تابعین کو مانتے ہیں، بڑے بڑے جو دین کے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، پھر ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اور جب میرے پیغمبر کی تابعداری نہیں ہوتی تو پھر اس کے دل میں دنیا کے جو اداکار ہیں پھر ان کی محبت ہوتی ہے، پھر یہ اداکاروں کی اداکاریاں کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو اداکاروں جیسا بناتا ہے، پھر یہ مجلس میں فخر کے طور پر کہتا ہے یہ فلانے اداکار کا سٹائل ہے۔ اب اداکار کا معنی پشتو میں اداکار کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ذرا اونچی آواز سے میرے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ اداکار کو پشتو میں ڈم کہتے ہیں، ڈم کو کہتے ہیں، ڈم کو اداکار۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر کو، اس کی اتباع، اس کی تابعداری کو، اس کی دامن رحمت سے جڑنے کو آپ نے چھوڑ دیا اور ڈم اور میراثی کے دامن سے جا کر جڑ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے نام میرے پیغمبر کے نام پر ہوتے، نام صحابہ کرام کے نام پر ہوتے، آپ فخر کے طور پر کہتے میرا ابو بکر اس طرح چلا کرتا تھا، میرے ابو بکر کا لباس اس طرح ہوا کرتا تھا، میرے عمر کا لباس اس طرح ہوا کرتا تھا، میری عمر کی چال ڈھال اس طرح ہوا کرتی تھی، میرا عثمان یوں بیٹا کرتا تھا، میرا علی یوں چلا کرتا تھا۔ تیرے ماڈل، تیرے معیار تو وہ ہیں، کن کے پیچھے چل گیا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ کہ پیغمبر کی کامل اتباع نہیں ہے، سنت کے راستے پر سفر نہیں ہے۔ اور جب سنت کے راستے پر سفر شروع ہوگا، ان سب اداکاروں کی اداکاریاں پھر بری لگے گی، پر وہ عیب نظر آنے لگ جائیں گے، پھر وہ پردہ ہٹ جائے گا، پھر ہمیں صلحاء، نیک لوگوں سے محبت ہوگی، پھر ہمارے سروں پر پگڑیاں بھی ہوں گی، پھر ہمارے چہروں پر داڑیاں بھی ہوں گی، پھر ہمارا لباس بھی سنت والا ہوگا، پھر ہمیں داڑھی اچھی لگے گی، پھر ہمیں پگڑی اچھی لگے گی، پھر ہمیں ڈھیلا ڈھالا سنت والا لباس بھی اچھا لگے گا۔ اور چوتھا انعام یہ بتا کر انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں کہ جب پیغمبر کی کامل اتباع ہو تو اللہ پاک چوتھی نعمت، دشمن پر آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ ڈال لیتا ہے، آپ کا دشمن آپ سے مرعوب رہے گا، آپ سے خوفزدہ رہے گا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم رہو گے، اعلیٰ تم رہو گے، سربلند تم رہو گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اور مومن کہتا کس کو ہیں؟ جو میرے پیغمبر کا کامل اتباع کرے۔ تو دشمنوں پر رعب، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کچھ باتیں بطور اعزاز دی گئی ہیں، بطور امتیاز دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے میرے پیغمبر بھائیوں کو نہیں ملی ہیں۔ کیا ہی اچھی خصوصیات ہیں وہ۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ میرا رعب اللہ پاک نے میرے دشمن پر 1 مہینے کے فاصلے پر بھی ڈالا ہوا ہے۔ میں یہاں ہوتا ہوں اور میرا دشمن 1 مہینے کے سفر کے فاصلے پر دور موجود ہیں، لیکن وہاں بیٹے بیٹے بھی وہ مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب میرا امتی میرے نقش قدم پر چلے گا تو اللہ پاک یہ رعب اسے بھی عطا کر لے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں سوچا، جو آدمی داڑھی رکھا ہوا ہے، لباس سنت کے مطابق ہیں، اللہ پاک نے اس کو کیا وجاہت دی ہوئی ہوتی ہے۔ مجلس میں بیٹھتا ہے تو سارے مجلس والے خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، وہ راستے پر چلتا ہے لوگ اس کو راستہ خالی کر کے دے دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
یہی ہے کہ میرے پیغمبر کے سنت کی تابعداری میں پھر اللہ پاک دشمنوں پر اس کا رعب ڈال لیتا ہے، اللہ پاک اس کو باوقار اور باروب بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم نے کامیابی کے راستے پر سفر کرنا ہے تو ہم نے بنیادی طور پر کیا کام کرنا ہوگا؟